یہ اس وقت کی بات ہے جب زندگی سادہ تھی مگر مشکلات سے بھری ہوئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ناصر نام کا ایک ایماندار لڑکا رہتا تھا۔ اس کے والد، جو ایک چھوٹے تاجر تھے، دکان میں آگ لگنے کے حادثے میں سب کچھ کھو بیٹھے اور صدمے سے انتقال کر گئے۔ اس وقت ناصر کی عمر صرف 15 سال تھی۔ ماں سلائی کرتی اور ناصر مزدوری کر کے گھر چلاتا۔ غربت کے باوجود ناصر نے کبھی جھوٹ یا بے ایمانی کا سہارا نہیں لیا۔ ماں روز اسے دعا دیتی، اللہ تجھے حلال رزق دے۔ ناصر نے محنت سے ایک پرانی ریڑھی خریدی اور پھل بیچنا شروع کیا۔ اس کی سچائی اور دیانتداری اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ کہتے، اگر ناصر کہے آم میٹھا ہے تو یقیناً میٹھا ہی ہوگا۔ پھر گاؤں کے زمیندار کی پڑھی لکھی بیٹی خانیہ شہر سے واپس آئی اور ناصر کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ناصر کو اپنی دکان بنانے کا موقع ملا، لیکن جب اس کا کام چل نکلا تو پرانے دکانداروں اور منڈی کے ٹھیکیداروں کو حسد ہوا۔ انہوں نے سازش کی، ناصر کے پھل میں جعلی کیمیکل ملایا اور اس کی دکان پر چھاپا پڑوایا۔ ناصر کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس کے دوست سلیم، جو اب ایک صحافی بن چکا تھا، نے سچ سب کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ عدالت نے ناصر کو باعزت بری کیا اور سازش کرنے والے جیل چلے گئے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک نئی سرکاری اسکیم کے بہانے گاؤں کی زمینیں ہتھیانے کا منصوبہ بنایا گیا، جس میں ناصر کا گھر اور دکان بھی شامل تھے۔ اس بار ناصر نے خاموش نہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ثبوت جمع کیے، میڈیا کو بلایا اور گاؤں والوں کو جگایا۔ ایک طویل قانونی لڑائی کے بعد عدالت نے ناصر کی باتوں کو سچ مانا اور پورا گھپلا روک دیا گیا۔ ناصر اپنی دکان پر واپس آیا، لیکن اب وہ صرف ایک پھل فروش نہیں تھا، وہ پورے گاؤں کا ہیرو تھا۔ جب کسی نے اس سے پوچھا، اتنا سب کچھ کیوں جھیلا، تو وہ مسکرا کر بولا، میں نے دولت نہیں کمائی، لیکن وہ عزت ضرور کمائی جو میرے باپ نے میرے لیے مانگی تھی، ایک ایماندار تاجر بننے کی۔